رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللہ رب العزت ہی ہمارے خالق، مالک اور رازق ہیں۔ خالق کائنات نے انسانوں کی زندگی گزارنے کے لیے مختلف قسم کے اصول و ضوابط بنائے۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے سورج کو انسان کے لیے مسخر کر دیا کہ وہ اپنے وقت پر نکلتا ہے، سورج کو دیکھ کر اس سے وقت کا تعین کر کے نمازوں کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ اور کہیں پر اللہ تعالیٰ نے چاند کو مسخر کر دیا، چاند کو دیکھ کر ہم حساب لگاتے ہیں کہ اب کون سے ایام چل رہے ہیں، اور چاند کو دیکھ کر ہم یہ بھی حساب لگاتے ہیں کہ اب اس وقت جو چاند کی روشنی ہے ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ موسم کی جو صورتحال ہے وہ کس طرح کی بنے گی، مختلف چیزیں۔ یہی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو مسخر کیا جن کے ساتھ ہم راستے معلوم کرتے ہیں۔ پتہ لگتا ہے کہ یہ جو ستارہ ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس طرف جو ہے مشرق کا راستہ ہے، یہ مغرب کا ہے، یہ شام کا ہے اور یہ یمن کا ہے۔ ستاروں کے ساتھ پہلے لوگ راستے معلوم کیا کرتے تھے، اور ابھی بھی جو لوگ دور دراز علاقوں میں سفر کرتے ہیں جہاں پر سہولیات میسر نہیں ہیں، انہی کے ساتھ راستوں کو معلوم کیا جاتا ہے اور پھر ان کو باقاعدہ اپنے سفر کی ترتیب دی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی زندگی کو گزارنے کے لیے ایک اور چیز بیان فرمائی ہے جو بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مہینوں کی تعداد بنا دی 12 شہرا، اور یہ جو مہینوں کی تعداد ہے یہ 12 ہے۔ فی کتاب اللہ، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھ دیا۔ اس کو اپنی کتاب میں لکھنے سے مراد قرآن مجید نہیں ہے بلکہ لوح محفوظ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو درج کر دیا، لکھ دیا۔ اور یہ کب سے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب اللہ تعالیٰ نے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اسی دن اللہ تعالیٰ نے یہ 12 مہینے بنائے۔ والارض منہا 4 حرم، آسمان اور زمین کی تخلیق کے بعد ساتھ ہی یہ 12 مہینے بنے، تو ان 12 مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے حرمت والے بنائے۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا سادہ دین ہے، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی کجروی نہیں ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، گناہ کے کاموں کو اختیار نہ کرو، اللہ سے بطور خاص ان 4 مہینوں میں ڈرو۔ اللہ کی نافرمانی، گناہ کرنا، اپنی جانوں پہ ظلم کرنا، یہ تو 12 مہینوں میں ہی ناجائز ہے۔ 12 مہینے بھی انسان اگر برائی کرتا ہے اس کو گناہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، لیکن بطور خاص اللہ نے کہا کہ منہا 4 حرم، خاص طور پہ ان 4 مہینوں کے احترام کو بجا لاؤ، ان میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو، گناہ کے کام اختیار نہ کرو۔ وقاتلوا المشرکین کافہ، اور تم مشرکوں کے ساتھ لڑائی کرو، کما یقاتلونکم کافہ، جس طرح وہ تمہارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں۔ مشرکین مسلمانوں کے اوپر باقاعدہ مسلح ہو کر جنگ و جدل کے لیے نکل پڑے تو تم بھی ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ تم احتراماً وہ تمہاری گردنیں مارنا شروع کریں اور تم بیٹھے رہو، نہیں،
ایسے وقت میں دفاعی انداز کے اندر کھڑے ہو جاؤ. یا بعینی ہی وہ جنگ و جدل چل رہی ہے اور وہ پیچھے نہیں ہٹتے، تو پھر تم بھی جو ہے ان کے ساتھ مد مقابل میں کھڑے رہو. وَاعْلَمُوا یقین کر لو، جان لو اس بات کو، یقین والی بات ہے، ان اللہ مع المتقین، متقین کے ساتھ ہی اللہ کی مدد ہے، متقین کے ساتھ ہی اللہ کی معیت خاصہ ہے. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے 12 مہینوں کا ذکر کیا، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینوں کا ذکر کیا. اور یہ 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے جب سے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا اس وقت سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخر کر دیا، ان 12 مہینوں کو بنایا جن کے ساتھ لوگ حساب کتاب کر کے اپنی معاملات زندگی کو چلایا کرتے تھے. تو 4 مہینے حرمت والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ، حرمت والے مہینوں میں سے 4 مہینے ہیں، اور 4 حرمت والے مہینے 4 ہیں، ان میں سے 3 پے در پہ ہیں، ایک کے بعد ایک آتا ہے. ذو القعدہ و ذو الحجہ و محرم، 3 مہینے یہ ہیں کہ ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم و رجب مضر الذی جمادی و شعبان، چوتھا مہینہ جماد الاخر اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے جس کو رجب کہتے ہیں. اور اس رجب کے مہینے کی نسبت کی اللہ کے رسول نے مضر قبیلے کی طرف. مضر قبیلے کے جو لوگ تھے وہ اس مہینے کے اندر جو بھی جانور بچہ پیدا کرتا اس کو آستانوں کے نام پر ذبح کرتے، بتوں کے نام پر ذبح کرتے. جیسے ہمارے یہاں پر لوگ کرتے ہیں، جیسے کوئی الیکشن جیتتا ہے، جی فلاں درگاہ پہ جا کر میں نے جانور ذبح کرنا ہے، میں نے فلاں جگہ پر جا کر جو ہے چڑھاوا چڑھانا ہے، نظر و نیاز میں نے وہاں پہ چڑھانی ہے. یہی طور طریقہ مشرکین کا تھا. تو اللہ کے رسول نے وَرَجَبُ مُضَرُ الَّذِي جَمَادِي وَشَعْبَانِ، اس مہینے کی نسبت آپ نے فرمایا یہ مضر قبیلے کی طرف، اور وہ اپنے ساتھ اس کو خاص کرتے تھے. حرمت والے مہینے یہ 4 ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے. محرم کا مطلب یہ ہوتا ہے قابل تکریم، قابل احترام، ان کے اندر حرام چیزوں سے بچا جائے. محرم کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ان کے پاس سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. کہتے ہیں کہ امیر المومنین کیوں نہ ہو کہ ہم اسلامی کیلنڈر کا باقاعدہ آغاز کریں. تو 17 ہجری کے اندر ابو موسیٰ اشعری نے مشورہ دیا، سیدنا امیر المومنین نے حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے باقاعدہ مشاورت کرنے کے بعد اسلامی کیلنڈر کا باقاعدہ آغاز کیا. اور یہ اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ ہجرت سے شروع ہوا، یعنی جس وقت مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اس وقت سے اس کا آغاز ہوا. اور اس کا جو پہلا مہینہ ہے اسلامی کیلنڈر کا وہ محرم الحرام ہے، محرم کا مہینہ ہے. اس سے بھی اس کی ایک فضیلت عیاں ہوتی ہے. دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ہجرت میں جب آپ مکہ سے مدینہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر یوم عاشوراء کا جو روزہ تھا اس کو فرض کیا ہوا تھا. یوم عاشور کہتے ہیں 10ویں دن کو، یعنی عاشوراء ہر مہینے کی جو 10ویں تاریخ ہے اس کو عاشوراء کہا جاتا ہے. لیکن یہ شریعت اسلامیہ میں یہ خاص کر دیا گیا، محرم کے ساتھ یہ اصطلاح خاص ہے، محرم کے مہینے میں 10ویں تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصوم بعد صیام رمضان قال المحرم. اللہ کے رسول نے فرمایا رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ جو فضیلت کا حامل روزہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ محرم الحرام کا روزہ ہے، یعنی 10 محرم کا روزہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو دیکھا وہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے. آپ نے پوچھا بھائی، سوال کیا ان سے، تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تم 10 محرم کا یوم عاشور کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی.
اور اس خوشی میں ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم اس خوشی میں روزہ رکھیں، الانبیاء اخوہ ودینہم واحد، سارے کے سارے نبی بھائی بھائی ہوتے ہیں، اور ان سب کا منہج اور ان سب کا عقیدہ جو نظریہ لے کر وہ دعوت لے کر آتے ہیں وہ سب کی ایک ہوتی ہے، ودینہم واحد، ان کا دین بھی ایک ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے، اور آپ بھی۔ پھر آپ نے ایک مرتبہ فرمایا آخری سال میں، آپ نے فرمایا اگر اللہ رب العزت نے مجھے توفیق دی کہ میں اگلے سال دنیا میں رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا، خالف الیہود والنصارى، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ میں ان یہودیوں کی عیسائیوں کی مخالفت کروں، لیکن زندگی نے ساتھ نہ دیا اور آپ دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کے رسول نے جو خبر دی وہ 10 محرم کی ہے، اور 10 محرم کا روزہ جو خبر ہوتی ہے وہ کبھی منسوخ نہیں ہوتی، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ کوئی بھی خبر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت اسلامیہ میں دی وہ کبھی منسوخ بالکل بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر ایسا ہو تو دین میں بہت ساری چیزوں کے اندر نقص لازم آ جائے گا، چیزوں کے اوپر لوگ نقد کریں گے اور منسوخ کرنا شروع کر دیں گے۔ جو خبر ہوتی ہے وہ من جانب اللہ ہوتی ہے اور اس کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی 10 محرم کے روزے کی، اور آپ نے فرمایا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہارے ایک سال کے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، پچھلے ایک سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن آپ نے کہا کہ اگر اگلے سال زندگی ملی تو میں 9 کا رکھوں گا، تو 9 اور 10 کا روزہ رکھنا چاہیے۔ ہمارے بعض حضرات کہتے ہیں جی 10 کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے کہہ دیا کہ 9 کا رکھوں گا، تو بھائی وہ خبر ہے اس کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ شریعت اسلامیہ کا باقاعدہ ایک اصول اور قاعدہ اور ضابطہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں، اور ایک سال اگلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں جب اس کی زندگی میں نہیں آیا۔ لیکن یہاں پہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ یوم عاشوراء کا ہے، جو پہلے مسلمانوں کے اوپر باقاعدہ فرض بھی تھا، یوم عاشوراء کا روزہ، لیکن اس کی فضیلت تو بظاہر زیادہ نظر آتی ہے۔ او بھائیو، یہ جو روزہ ہے یوم عاشوراء کا 10 محرم کا جو روزہ ہے، اس کی ایک فضیلت اللہ کے رسول نے بیان فرمائی کہ اس کی ایک فضیلت کے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کا کتنا اجر ہے وہ انلیمیٹڈ اجر ہے، وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ جس قدر انسان میں اخلاص ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اسی قدر اجر عطا فرمائیں گے۔ محرم کی ایک تو یہ فضیلت ہے۔ تیسری فضیلت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو ہے 10 محرم کا شہر اللہ المحرم، 10 محرم کا جو اللہ کا مہینہ ہے اس کا روزہ رکھو۔ اس کے لیے اللہ کے رسول نے لفظ استعمال کیا، شہر اللہ المحرم، یہ اللہ کا مہینہ محرم ہے، یہ نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی۔ اس کے ساتھ اس مہینے کی تعظیم جو ہے وہ پہچانی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینے کی نسبت اپنی طرف کی، وہ اللہ کا مہینہ محرم کا مہینہ ہے جس سے سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب بھائیو کچھ باتیں ایسی ہیں جو اس مہینے میں لوگ بدعات و خرافات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے مسلمانوں کا اسلامی جو سال ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور اس کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے، اور 1 محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظیم ہستی تھے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے میرے بعد کسی کو نبی بنا کر بھیجنا ہوتا تو وہ سیدنا عمر کو بھیجتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عمر ایک دن کہنے لگے اللہ کے رسول یہ جو جگہ ہے مقام ابراہیم، یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے، آپ لوگوں کو یہ معاملہ جاری کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں تھا۔ اب خاموش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا،
اللہ کے رسول یہ جو خواتین نکلتی ہیں بے پردہ، ان کو چاہیے کہ اپنے چہروں کو بھی ڈھانپ کر نکلا کریں، تو اللہ کے رسول خاموش رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا، سیدنا عمر کی خواہش کے اوپر قرآن مجید کی کئی آیات کا نزول ہوا، مقدس ہستی تھے، لیکن یکم محرم 26 ذی الحجہ کو ان کے اوپر حملہ ہوا۔ ابو لولو فروز مجوسی، جس کا باقاعدہ مزار یا آپ اس کو کہہ لیں اس کا مقبرہ ایران کے اندر موجود ہے، بکثرت لوگ وہاں پر جا کر وہاں پر دعائیں کرتے ہیں، وہاں پر جا کر گڑ گڑاتے ہیں، حالانکہ وہ مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اس نے حملہ کیا، اور سیدنا مغیرہ بن شعبہ کا وہ غلام تھا۔ اس نے شکایت کی سیدنا امیر المومنین سے کہ مغیرہ بن شعبہ زیادہ کام لیتے ہیں، اجرت تھوڑی دیتے ہیں۔ امیر المومنین نے فیصلہ کر دیا، تو لیکن اس نے اپنے دل میں دشمنی رکھی اور ایک دن حملہ کر دیا، جس کے ساتھ نماز میں حملہ ہوا اور آپ بہت زیادہ زخمی ہوئے۔ یکم محرم کو آپ کی شہادت ہوئی۔ دوسرا، اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، تو یہ اہل یہود کے ہاں بھی بڑا اہمیت کا حامل دن ہے، اور اسی طرح مسلمان ان کے لیے تو سب سے زیادہ یہ قابل تکریم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی۔ تیسری بات، اس دن جو ہے 10 محرم الحرام کو، اس مہینے کی 10 تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن و حسین شباب اہل الجنہ، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے، سیدنا حسن و حسین آپ کے اوپر سواری کرتے، بیٹھ جاتے آپ کے اوپر۔ اللہ کے رسول خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے، دونوں بچے آ جاتے، آپ ممبر سے نیچے اترتے، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق ممبر سے نیچے اتر کے ان کو اپنی گود میں اٹھاتے اور ان کو پیار کرتے۔ ایک دن سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے، حسن کو دوسرے کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر المومنین کہنے لگے کیا سواری ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، سواری کیا ہے، یہ بات تو ایک الگ ہے، لیکن سوار بھی تو کس قدر پیارے ہیں۔ شباب اہل الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ان 2 نوجوانوں کو جنت کا سردار بنا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کے فرمانے لگے یہ حسن وہ میرا بیٹا ہے جس کی بدولت اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان صلح کروائیں گے۔ 2 جماعتوں کے درمیان جو دشمنی ہوگی، پھوٹ ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا گیا کوفے کی طرف سے کہ ہم یزید کی بیعت کے اوپر ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ اس کی بیعت میں رہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں، اور آپ آئیں تو ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں تاکہ یہ فتنہ ختم ہو جائے۔ آپس میں مسلمان ایک دوسرے کے دست و گریباں ہونے کے قریب ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے، آپ تشریف لے آئیں۔ 1000 خطوط لکھے گئے، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے، تو آگے سے عبداللہ بن سیدنا عباس نے روکا کہ آپ لوگ نہ جائیں، مجھے خطرہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس جو کوئی بھی جاتا ہے یہ اس کے ساتھ وفا نہیں کرتے۔ سیدنا علی کے اوپر انہوں نے حملہ کیا اور ان کو شہید کر دیا۔ ان کے جو ہے وہ فریبی اور ان کا چال بازی بہت خطرناک ہے، منع کیا گیا۔ تو لیکن وہ جانے والے تھے، انہوں نے کہا میں باز نہیں آنے والا، میں ہرگز ضرور جاؤں گا۔ تو بہر کیا وہاں سے نکلے تو سیدنا مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا کہ آپ جائیں ان کے ساتھ بات کریں۔ جامعہ مسجد کوفہ میں مختصر میں چند منٹوں میں بات ختم کرتا ہوں۔ جامعہ مسجد کوفہ میں پہنچے مسلم بن عقیل تو وہاں پر 30,000 لوگوں کا مجمع تھا جنہوں نے آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی۔ 30,000 افراد تھے۔ نماز کا وقت ہونے کو جا رہا تھا کہ اتنے میں ابن زیاد آیا اور اس نے کہا جو چاہتا ہے
کہ اس کے بچے یتیم نہ ہوں، اس کی بیوی بیوہ نہ ہو، اس کی بہنا اس کے لاشے کے اوپر نہ روئے تو یہاں سے چلا جائے۔ تو کیا ہوا کہ لوگ جانا شروع ہو گئے، نماز شروع کی، نماز ختم ہوئی تو مسلم بن عقیل کے پیچھے 2-4 بندے باقی تھے، باقی سب دوڑ گئے۔ 30,000 میں سے چند لوگ باقی بچے، سب بھاگ گئے۔ مسلم بن زیاد، وہ ابن زیاد باہر اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، حملہ کرنے والا تھا، اکیلے جو ہے مسلم بن عقیل تھے، وہ 3-4 افراد بھی جو ہے ادھر ادھر ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہمارا کیا فائدہ۔ مسلم بن عقیل کوفہ کی جو ہے سڑکوں پہ بھاگ رہے تھے، گلیوں میں بھاگ رہے تھے، لیکن کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا۔ اتنے میں ایک گھر کے پاس گئے، وہاں کے گھر کے دروازے پر ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی، اس سے جا کر بات کی، بار کہ وہ مکالمہ ہوا، مختصر اس کے گھر میں پناہ لی۔ ادھر سے آواز ہوئی، اعلان کیا گیا کہ جو کوئی ان کو پکڑ کر دے گا اس کو اتنا انعام ملے گا۔ اس کا بیٹا لالچ کے اندر آیا، اس نے دیکھا ماں اس کمرے میں بار بار جاتی ہے، وجہ کیا ہے؟ ماں نے بڑا سمجھایا لیکن وہ داخل ہوا، اسے پتہ چلا۔ رات کی تاریکی میں وہ باہر جانے لگا، اس کی ماں نے پوچھا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں تہجد کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ باہر گیا، اس نے جا کے بتا دیا، مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ مسلم بن عقیل نے خط روانہ کیا، لیکن وہ خط دیر سے پہنچا، یہاں تک کہ آپ چلتے چلاتے پہنچتے پہنچاتے اس جگہ پر پہنچے جہاں پر میدان کربلا جو سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر، وہاں پر پہنچے۔ جب اس جگہ پر پہنچے تو آگے سے ابن زیاد نے اور دل جوشن وغیرہ جو یہ کمانڈر تھے انہوں نے ان کو روک لیا، ان کو روک کر ان سے کہا کہ بھائی ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، یا تو تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، نہ تو ہم جو ہے نا تمہیں آگے جانے دیں گے، پیچھے جانے دیں گے۔ 3 شرائط پیش کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ بھائی 3 باتیں ہیں، 3 چیزیں، تینوں میں سے ایک کو مان لو، مجھے یزید کے پاس جانے دو، یا مجھے واپس جانے دو، یا مجھے کافروں کے ساتھ جہاد کے لیے سرحد پر جانے دو تاکہ میں کافروں کے ساتھ لڑائی کر کے شہید ہوں، مسلمانوں کے ساتھ میری لڑائی نہ ہو۔ لیکن تینوں جو باتیں تھیں ان تینوں سے انکار کر دیا گیا۔ تو پھر چوتھا راستہ اختیار کیا گیا جو کربلا میں جا کے رکا۔ بھائیو یہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی، جو آج مسلمانوں نے اسلام اور کفر کی جنگ اسے بنا دیا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ سراسر غلط ہے۔ اسلام اور کفر کی جنگ ہوتی تو یہ 3 باتیں کبھی بھی نہ پیش کرتے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ مسلمان کبھی جنگ سے پیچھے بھاگتا ہے؟ کتنا بڑا جو ہے، کتنی بڑی بات، کتنی بڑی حد عزت کی جاتی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں پیچھے چلا جاؤں۔ یہ پیچھے جانا مقصد یہ ہے مسلمانوں کا خون نہ بہے۔ اگر کوئی جہاد سے پیچھے ہٹتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اللہ کے غضب اور غصے کے ساتھ واپس لوٹتا ہے، وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ کفر اسلام کی جنگ ہی نہیں تھی۔ دوسرا یہ ہے، انہوں نے کہا مجھے کافروں کی سرحد پہ جانے دیا جائے تاکہ میں کافروں کے ساتھ قتال کروں۔ معلوم ہوتا ہے کہ کافر اور یہ لوگ علیحدہ علیحدہ چیزیں تھیں۔ باہر کیف یہ ثانیہ پیش آیا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب سفر وہاں سے شروع کیا تو میدان کربلا جو کہ دریا کے کنارے کے قریب تھا وہاں پر پڑاؤ ڈالا، وہاں پر یہ لڑائی ہوئی، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ لیکن یہ جو آج یہ محرم کے مہینے میں سیاہ لباس اور پھر اس کے بعد ایک دوسرے کے دست و گریبان نفرتیں، ایک دوسرے کو قتل کرنا، جسم کو چھلنی کرنا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر تلواریں چلانا، ان کے جسم کو کاٹنا، خون بہانا، یہ لوگوں کو یہ دکھانا ہے مسلمان ایک بزدل قوم ہے جو کہ کئی سو سال بعد، 1400 سال کے بعد بھی اپنے شہید کو نہیں بھول رہی، ان کو یاد کرتی ہے۔ اور شہید ہونا شہادت ایک مرتبہ ہے۔ سیدنا امیر حمزہ شہید ہوئے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ ایسی حالت و کیفیت میں بھی معاملہ یہاں تک پہنچا کہ حضرت صفیہ نے اجازت مانگی،
بہن نے اجازت مانگی سیدنا امیر حمزہ کی، مجھے لاشی کے پاس جانے دیا جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو نہ جانے دیا جائے، اگر چلی گئی تو پریشان ہوگی، آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، آوازیں نکلیں گی۔ لیکن جب وہاں پر پہنچی سیدنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہاں پر پہنچ کر کہا ربا تیرا شکر ہے، قیامت کا دن ہوگا، لوگ شہیدوں کے اوپر فخر کریں گے، اور امیر حمزہ کی بہن صفیہ اپنے بھائی کے ٹکڑوں کے اوپر فخر کرے گی۔ اللہ میرے بھائی نے اپنے کانوں کو تیرے رستے میں لٹایا، اپنی آنکھوں کو تیرے رستے میں پیش کر دیا۔ اور یہ ہوتا ہے لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے رسول خواہش کا اظہار کیا کرتے تھے، اللہ میں پسند کرتا ہوں اس بات کو، تیرا راستہ ہو، کافر سامنے ہو، ان کے ساتھ لڑائی ہو، میں تیرے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، شہید کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے۔ 7 مرتبہ آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا، اور یہ تو قسمت والوں کو شہادت کی موت ملا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل احیاء عند ربہم یرزقون، یہ زندہ لوگ ہوتے ہیں، ہم انہیں رزق بھی دیتے ہیں، ولکن لا تشعرون، مگر تمہیں اس کا شعور نہیں کہ ان کی زندگی کس طرح کی ہے۔ دنیا کو میسج یہ دیا جاتا ہے مسلمان ایک بزدل ترین قوم ہے جو 1400 سال کے بعد بھی اپنے شہداء کو نہیں بھولی۔ اور اللہ کے بندو، یہ تو قسمت والوں کو شہادتیں نصیب ہوتی ہیں، ان کو یاد کر کے رونا، جسموں کو چھلنی کرنا، اور پھر باقاعدہ روڈز کو بند کر دینا، پھر جو ہے رونا دھونا، اور رویا تو روتے وہ لوگ ہیں وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، جو ہمیشہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ سیدنا یوسف رضی اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو بھائی کنویں میں ڈال کے آئے، رات کی تاریکی میں آ کر بابا سے جھوٹا قمیص لے کر جس کے اوپر خون لگا ہوا تھا، کہتے ہیں کہ بھیڑیا کھا گیا تمہارے بیٹے کو، ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا، خون لگا ہوا تھا۔ اس وقت کہا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ، قرآن اعلان کرتا ہے وہ آئے رات کو اپنے بابا کے پاس روتے ہوئے۔ ہمیشہ رونے والے جھوٹے ہوا کرتے ہیں، مکار اور فریب اختیار کرتے ہیں، سچائی کا دامن رکھنے والے دلائل کے اوپر مبنی بات کرتے ہیں، وہ دجل و فریب سے کام نہیں لیتے۔ اللہ کے بندو، آج ہمیں یہ میسج ہے کہ ہم بچیں ایسی بدعات و خرافات سے۔ اور اسی طرح سیدنا علی تو یہ کہا کرتے تھے جس بندے نے اپنی ران کو پیٹا فقد حبط عملہ، اس کے ساری کی ساری زندگی کے عمل ضائع ہو گئے۔ منتہی الاعمال فی احسن المقال، ان کی کتاب ہے بادامی باغ سے چھپی، اس کے اوپر لکھا ہے انا ما متو، کہا زینب سے حضرت حسین نے اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرے اوپر نہ رونا، آنکھوں سے آنسو نہ نکالنا، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے ودعا بدعوت الجاہلیہ کہ انسان کسی کی وفات کے اوپر، کسی کے شہید ہونے پر روتا ہے، جاہلیت کی پکارتا ہے، سینے کو چاک کرتا ہے، اپنے گریبان پھاڑتا ہے، اپنے جسم پر ہاتھ مارتا ہے۔ فرمایا لیس منا، اس کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں پر عورتیں مجموع کی صورت میں باہر نکلتی ہیں، پھر آوازیں نکالی جاتی ہیں، ادھر دیکھو جس کا نام لیا جاتا ہے فاطمہ الزہرا، محمد مجتبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، کہتی کیا ہیں؟ بابا فوت ہوئے روئے نہیں، بلکہ یہ کہا کرتی تھی ایسے جیسے پہاڑ میرے سینے پہ رکھ دیا گیا، جتنی دیر بھی دنیا میں رہی کبھی کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا۔ کہا کرتی تھی کہ جب میں دنیا سے جانے لگوں تو میرے جنازے کو ایسے چارپائی پہ لٹا کر رکھ کر نہ لے کر جانا، بلکہ اہل کتاب کی طرح ایک صندوقچے میں ڈالنا، کسی غیر محرم کی میرے کفن کے اوپر بھی نظر نہ پڑے۔ اور یہاں پر جی ہم فاطمہ الزہرا، زہرا بطول ہیں، پتہ نہیں یہ کہاں کا معاملہ بن گیا۔ آؤ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم چاہتے ہو ہدایت یافتہ، اللہ کی قسم کوئی شب و روز لیل و نہار شمس و قمر کی گردشیں لگا دے، ساری زندگی عبادات میں کھپا دے، اگر وہ صحابہ کے ایمان کو تسلیم نہیں کرتا، ان کے طور طریقوں کو تسلیم نہیں کرتا، اس کی ساری زندگی کی عبادات بیکار اور ضائع ہیں، اسے قیامت کے دن سوائے ذلت و پسپائی کے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت صراط مستقیم پر چلائے، بدعت و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، محرم الحرام کے تقاضوں کو بجائے کار لانے کی توفیق دے۔ وأقول قولي هذا وما علي البلاغ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني
يفقهوا قولي